السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ انعام آیت نمبر 70 سے 73 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتهم الحیاة الدنیا وذکر به ان تبسل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے اور انہیں تھوڑی سی بھی مہلت مت دیجئے۔ یہ لوگ ان قریب عذاب عظیم میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے عذاب میں ہلاک کرنے والا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ گوئی کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں یہاں تک کہ وہ اور دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں۔ یعنی آیات الہی کی تکذیب کے بجائے کسی دوسرے موضوع پر وہ گفتگو کرنے لگیں، باتیں کرنے لگیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر یہ بات شیطان آپ کو بھلا دے۔ اب یہاں پر صرف نبی علیہ السلام ہی مخاطب تو نبی علیہ السلام ہے، لیکن یہ حکم جو ہے عام ہے۔ اگر شیطان تم کو بھلا دے، اس سے مراد امت کا ہر فرد ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس سے مراد امت کا ہر فرد ہے، ہر انسان ہے، کہ وہ ان تکذیب کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں اور انہیں غلط معانی میں پہناتے ہیں، غلط معانی پہنا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بھول کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب یاد آ جائے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں اور اس مجلس سے کھڑے ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک میری امت سے خطا و نسیان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میری امت سے خطا و نسیان، انجانے میں کچھ کام ہو جاتا ہے یا پھر بھول چوک میں کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی برا کام انسان کر جاتا ہے تو جس پر اس کو مجبور بھی کر دیا گیا، اگر وہ غلطی سے کام کر گیا یا بھول کر اس نے کوئی برا کام کر لیا یا اس کو کسی نے مجبور کر دیا اور وہ مجبور ہو کر بیٹھا رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ دوسری آیت میں جو آپ ابھی پڑھ رہی ہیں آج کے سبق میں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، یہاں پر بھی وہی ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے کنارہ کشی کر لیجئے اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ یہ دنیا کی عیش و آرام میں اور ان غلاظتوں میں جس میں وہ بسے ہوئے ہیں، یا پھر ان کاموں میں
جن میں وہ مبتلا ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آیت قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پر اور مسلمانوں پر تانے کس رہے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے، اور عنقریب پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کو عذاب میں تو مبتلا کرے گا ہی. اسی لیے فرمایا وذکر بہ، اور اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے. یعنی بہی یہاں پر اس کا ضمیر آتا ہے قرآن، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آپ نصیحت کیجئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے دردناک عذاب سے ڈراتے رہیے جس میں یہ قیامت کے دن مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن جس عذاب میں مبتلا کرے گا آپ اس سے ڈراتے رہیے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ کنارہ کشی کر لیجئے، یا پھر جہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہوں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں پر نہیں جائیں. نہیں، اگر آپ کے پاس دلیل ہے اور آپ نصیحت کر سکتے ہیں اور آپ نے دین پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو آپ ایسی محفل میں جا سکتی ہیں کہ بدعات و شرک کی بدعات کی محفلیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں پر دین کو ہوا بنایا جاتا ہے، جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس مجلس میں اگر آپ جا کر نصیحت فصیحت کر سکتی ہیں تو ضرور جائیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیجیے، تو اس سے آپ کو بہت ہی اجر ملے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیغام پہنچانے سے ان 50 عورتوں میں سے 2 عورتیں ہی آپ کی بات کو سمجھ جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہم کو دین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر فرمایا وذر الذین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگوں نے خول جو ہے اپنے اوپر مذہب کا چڑھا رکھا ہے، حالانکہ وہ ان کی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے کہ ہمارے تو باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہمارا قبیلہ ایسے کرتا ہے، ہمارے خاندان والے، ہماری امی نانی دادی ایسے کرتی تھیں. تو حالانکہ وہ پیروی جو ہے اپنی خواہشات کی، اپنے پیچھوں کی کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فلانے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. آج بھی اگر کسی کو بتایا جائے کہ بہن آپ نماز میں جو سجدہ کرتی ہیں یہ سجدہ صحیح نہیں ہے، تو فوراً ہی ہم کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اچھا آپ پھر کون سے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہاں ہم امت محمد ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں. کہتی ہے نہیں میں تو امام ابو حنیفہ کے مذہب کی ہوں، اور امام ابو حنیفہ نے ایسے نماز کا حکم دیا ہے اور میں ویسے ہی نماز پڑھتی ہوں. میری بہنوں، نماز امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے. نماز کس پر اتری، کہاں اتری، کون لے کے آیا، کس نے سکھائی، کبھی غور کیا ہے اس چیز کے اوپر؟ یہ تمہارے اور میرے نبی کے اوپر جبریل آیا اور اس نے نماز کا طریقہ سکھایا. جبریل کو کس نے سکھائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل جو ہے تمہارے اور میرے نبی کو نماز سکھانے کے لیے آئے، پھر ان سے صحابہ نے سیکھی. تو نماز کس کی ہوئی؟ نماز تو اللہ کی ہوئی، لیکن لانے والے، سکھانے والے، عمل کر کے قولاً فعلاً کر کے دکھانے والے کون تھے؟ میرے اور آپ کے نبی تھے. امام ابو حنیفہ آپ کے بعد کتنے ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے. صحیح وہ ائمہ ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، الحمدللہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ 7 اعضاؤں پر سجدہ ہے. تو میری بہن کیا تکلیف ہے؟ نبی کی حدیث کو انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بھئی ہماری تو نماز ابو حنیفہ ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا قول و فعل میں تضاد ہے. کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، تو پھر یہاں پر اطاعت کس کی کر رہے ہیں ہم، اور قول کس کا لے رہے ہیں حدیث کو چھوڑ کر؟ تو مان جائیے کہ سجدہ 7 اعضاؤں پہ ہے. 2 ہاتھ 2 گھٹنے، یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے. 2 ہاتھ 2 گھٹنے اور 2 پیروں کی انگلیوں کو جما کر کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ایک
پیشانی اور ناک زمین پر ٹکانی ہے، یہ 7 اعضاء ہو گئے۔ آج دیکھ لیں جو بہنیں زمین پر نماز پڑھتی ہیں چپک کر، تو ان کی پوری ٹانگ بھی زمین پہ ہوتی ہے، کولے بھی زمین پر ہوتے ہیں، اور بازو جو ہیں وہ بھی زمین پر ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس میں کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، مگر نام کس کا لیتے ہیں؟ مذہب کا، کہ بھئی ہمارا تو مذہب ایسا ہے۔ وہ اگر اپنے اپنے قبیلے کے الگ الگ خدا مقرر کر لیں تو بھی ان کے دین میں کچھ خلل نہیں آتا، اور اگر دوسروں پر ظلم روا رکھیں ناجائز طریقوں سے اور لوٹ مار سے دوسروں کا مال ہتھیا لیں تو بھی جائز، اور ہر طرح کے بے حیائی کے کام بھی ان کے لیے جائز ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے اوپر خول جو ہے مذہب کا چڑھاتے ہیں، وہ اگر اپنے اپنے قبیلے کے الگ الگ خدا مقرر کر لیں تو بھی ان کے دین میں کچھ خلل نہیں آتا، اور اگر دوسروں پر ظلم روا رکھیں، ظلم کرتے رہیں، ناجائز طریقوں سے اور لوٹ مار سے دوسروں کا مال ہتھیاتے رہیں تو بھی جائز، اور ہر طرح کے بے حیائی کے کام بھی ان کے لیے جائز۔ ان کے علاوہ اللہ کی آیات، اسلام، پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑانا بھی انہوں نے اپنا دینی فریضہ سمجھ رکھا ہے، اور چونکہ ان کی معاشی حالت اچھی ہے اور معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، جو بھی میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہماری مشہوری ہو رہی ہے، معاشرے میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے، اس واسطے انہوں نے اپنی کتابیں بنا لی ہیں اور کہا قرآن اور تفسیر پڑھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیثیں جو ہم نے بنائی ہیں نا، یہ کتاب جو میں نے بنائی ہے، بس آپ اسی کو پڑھیے اور اسی پر عمل کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ان کی معاشی حالت اچھی ہے، معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں اس بات سے متنبع کر دیجئے، اس بات سے ان کو ڈرا دیجئے، بتا دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کے ایک ایک فعل کا حساب لیا جائے گا، اور پھر اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، جس سے وہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سزا سے بچنے کی ممکنہ صورتیں تو یہی ہو سکتی ہیں، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ کوئی اللہ رب العالمین کو جانتا ہو اور اللہ کے سامنے ہمارا حمایتی بن کر کھڑا ہو جائے، یا سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کا بہت ہی نزدیک بندہ ہو، جیسے پیر فقیر ہیں، بزرگ ہیں، یا نبی ہیں، اولیاء ہیں، کھڑے ہو جائیں سفارش کرنے کے لیے اور سزا کو معاف کروا دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہاں تو آتا ہے قرآن مجید کے اندر، آپ پڑھ رہی ہیں کہ سورۃ آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتی ہیں کیا کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے جب تک کہ الا باذن، اللہ تعالیٰ حکم نہیں کرے گا، کوئی اپنا منہ نہیں کھول سکتا، یہاں تک کہ پیغمبر اس دن نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ تمہارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے اور کہیں گے کہ اللہ مجھ کو سفارش کی اجازت دے، اور کتنی تسبیح اور کتنی حمد اور ثنا بیان کریں گے اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں کون کون سی اللہ کی تسبیح بیان کروں گا اور کتنی حمد اور ثنا بیان کروں گا اللہ کی، پھر جا کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے، تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر، یا تو ایسے ہوتا ہے نا، آج کل بھی تو دنیا میں ایسے ہوتا ہے، قیامت والے دن کیا ذرا سوچئے کہ کیا ایسے ہوگا کہ کوئی آ جائے اور آن کر کچھ دے دلا کر، کچھ پیسہ، کچھ مال کا لالچ دے کر، یا کچھ اپنی تجوری کا منہ کھول کر کہہ دے کہ بھائی اس کی سزا کو معاف کر دو،
اور اس کو عذاب سے بچا لو، تو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یاد رکھیے وہاں یہ تینوں صورتیں ناممکن ہوں گی، اور ان سب کو جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی سزا بہرحال اس کو بھگتنی پڑے گی. ارشاد ربانی ہے، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اس کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرمانبردار ہو جائیں، اور یہ کہ پھر نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، حشر برپا ہو جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا. اسی کا قول حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی. وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبیر بھی ہے. اللہ اکبر. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، جو یہ ہے کہ حقیقی معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے، حقیقی معبود، حقیقی خالق، حقیقی مربی، حقیقی مدبر، خالق، مالک اور مدبر. یہ اللہ کے 3 نام ہیں. اللہ کے نام تو بہت سارے ہیں، 99 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن جس نے سمجھ لیا خالق، مالک اور مدبر کو، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی. حقیقی معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے، حقیقی خالق وہ ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے اور ان کی مشکلات کو، ان کی مصیبتوں کو دور کر سکے، بے اولاد کو اولاد دے سکے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر سکے، غم زدہ کے غموں کو دور کر سکے، لیکن اپنی زندگی اور اس کی بقا کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو. خالق تو وہی ہوگا نا، خالق تو وہی ہوگا، معبود تو وہی ہوگا جو اپنی زندگی اور اس کی بقا کے لیے، اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہو. اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو تمام معبودان باطل، خواہ وہ زندہ شخصیتیں ہوں یا فوت شدہ ہوں، دیویاں ہوں یا دیوتا ہوں، پتھر ہوں یا شجر ہوں یا کوئی اور جاندار چیز ہو، سب کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے. جن بتوں، پتھروں، درختوں اور جانداروں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے. جن انبیاء یا بزرگوں کو یا اماموں کو یہ منصب عطا کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کرا لیں گے، یہ ہم کو اولاد دے سکتے ہیں، یا یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہم کو روزی رزق دے سکتے ہیں، ہماری قسمتوں کا حال جانتے ہیں، یہ منصب جن کو عطا کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت جب آتا ہے، یہی پیران پیر، بزرگان دین، اولیاء اکرام اور جتنے بھی ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تھا یا آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟
اگر آیا تھا تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تھا؟ اور جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو پھر دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ بہت سے آپ دیکھیں گے پیر فقیر ہیں، ننگے دھڑنگے چلتے ہیں، مالا سب انہوں نے گلے میں ڈالی ہوتی ہے، اور ان کے پاس اللہ کی قسم دیکھا ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس رہنے کو مکان بھی نہیں ہوتا، گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں، گندی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا تک مانگ کے کھاتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کو روزی رزق دے سکتے ہیں اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز سکتے ہیں، یا پھر آپ کی مرادوں کو پورا کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو پہلے اپنی تو مراد پوری کروا لیں۔ آج تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب سیلاب آتا ہے یا آندھی چلتی ہے تو جس بستی میں کسی بابا کا مزار ہے تو آپ نے دیکھا وہ سیلاب کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اور ساری دیواریں جو ہیں گر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہی جاہل لوگ جو ان کو ماننے اور پکارنے والے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ اپنے قبر کو، اپنے مزار کو سلامت نہیں رکھ سکا تو یہ مجھ کو کیا روزی رزق دے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ پہ، ان کے دلوں پہ، ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کو کچھ نہیں سوچتا۔ پھر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس بابے کا مزار دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا۔ میری بہنوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ میسیج، یہ کتاب جو ہے ہم کو کیا سبق دے رہی ہے اور اس کے اندر کیا ہے۔ معبود برحق جو ہے، خالق جو ہے، عبادت کے لائق، مشکل کشائی کے قابل، حاجت روائی کے قابل جو ہے، وہ صرف تمہارے اور میرے اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ارشاد ربانی ہے اس آیت میں کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں، ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں نہ برا کر سکتے ہیں، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، یعنی کفر کی طرف پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ خاص اپنے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ سیدھا راستہ جب تو نے ہمیں دکھا دیا ہے تو ہم کو ثابت قدمی عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ جب آپ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے تو ہم کو اس سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما اور اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کی راہیں لا تعداد ہیں، اسی طرح اللہ کے ماننے والوں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور مشرکوں کے حاجت روا اور مشکل کشا لا تعداد ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر اپنا سر ٹیکتے ہیں اور ان سے مشکلیں اور حاجتیں مانگتے ہیں، تو ان کے لا تعداد مزاروں پہ جاتے ہیں۔ عرب کے دور جاہلیت کو ہی لے لیجئے، جہاں ہر قبیلے کا حاجت روا اور مشکل کشا الگ الگ تھا۔ کسی کا حبل تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا منات تھا، کسی کا عزا اور کسی کے اصاف اور نائلہ۔ پھر ہندوستان اور مصر کے دیوی دیوتاؤں پر نظر ڈالتے ہیں، وہ بھی انگن نظر آئیں گے۔ اب یہاں پر اگر ان کے نام لوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی، اور سب جانتے ہیں کہ مصر کے دیوی دیوتاؤں پر، ہندوستان اور مصر کے دیوی دیوتا جو ہیں وہ کتنے بے شمار ہیں۔ عیسائیوں کے بھی 3 خدا ہیں، تو عقیدہ تثلیث کی رو سے ہوئے 3 خدا تو عیسائیوں کے جو ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا یعنی 3 کا، ان کی رو سے 3 خدا ہیں، اور چوتھا انہوں نے حضرت مریم کو بھی اسی مقام پر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں میں ہر پیر فقیر اور بزرگ ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ مسلمانوں میں آج کے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہر پیر فقیر اور بزرگان دین کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ایک قبر پر نظر و نیاز چڑھانے سے حاجت روائی نہیں ہوئی تو وہ کسی دوسرے بڑے بزرگ کی قبر پر چلا جاتا ہے اور پھر کسی تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔
اور انہیں بھیجنے والے کون ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کرے تو کیا کرے۔ ہر الہ کے پرستار اسے اپنے الہ کی طرف دعوت دیتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں سے تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یا پھر ایک انسان شیطان کی صورت میں، کوئی بہن آ جاتی ہے، کوئی بھائی آ جاتا ہے، تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ، یہاں آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تم وہاں گئی تھی، وہاں تمہاری مراد پوری نہیں ہوئی، لیکن اب اس سے بڑے پیران پیر ہیں، ان کے پاس میں آپ کو لے جاتی ہوں، واللہ میں گئی تھی، میری وہاں پر حاجت پوری ہو گئی تھی۔ تو وہ شیطان کی صورت میں آن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مشرکوں کی یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بحث و مناظرہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، انہیں بس یہی کہہ دیجئے کہ ہمیں تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم صرف اسی کے فرما بردار بن کر رہیں، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اسی سے ڈریں اور اسی کے حکم کے مطابق نماز قائم کریں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادة وهو الحکیم الخبیر۔ اس لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا کہ اس سے تعمیری نتائج پیدا ہوں، محض کھیل اور شغل کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا زمین آسمان کو۔ جیسے بچے جو ہیں مٹی سے کھیلتے ہوئے اس سے مختلف شکلیں بناتے ہیں، کہیں گھر بناتے ہیں، کہیں پہاڑ بناتے ہیں، مختلف شکلیں بناتے ہیں، پھر انہیں خود ہی ڈھا کر مٹی میں ملا دیتے ہیں، بلکہ زمین و آسمان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس خاص مقصد کا اگرچہ قرآن میں صریح الفاظ میں ذکر نہیں آیا، بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں، اور انسان ہی ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو ہی قوت تمیز اور ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جا سکے کہ آیا وہ اختیاری امور میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے یا نہیں۔ گویا انسان کی تخلیق کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، پھر اس جہان کے بعد اسے فنا کر کے ایک دوسرا جہان پیدا کیا جائے گا، اور جو کچھ اچھے یا برے اعمال انسان نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے، اس دوسرے جہان میں ان کی جزا و سزا ملے گی، اور یہ دنیا اور آخرت سارے کا سارا ایک مربوط نظام ہے اللہ رب العالمین کا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان کو درہم برہم کرنا چاہے گا تو فرشتہ اسرافیل سور میں پھونک مارے گا، اس سے زمین پر آباد تمام مخلوق مر جائے گی، پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سور دوبارہ پھونکا جائے گا اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 ماہ کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا 40 برس کا، 40 سال کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ جو ہیں وہ زمین سے اس طرح اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ دیکھو آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے مگر ایک ہڈی کی نوک، وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسی ہڈی سے مخلوق کو جوڑ دیا جائے گا اور کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ معبودان باطل اور ان کے پرستاروں کی تردید کے بعد، معبودان باطل اور ان کے ماننے والوں کی تردید کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں معبود حق کی اپنی ایسی 6 صفات بیان فرمائیں جو صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، دوسرے کسی باطل معبود میں، جھوٹے معبود میں، گھڑے ہوئے معبود میں ان کا پایا جانا ناممکن ہے۔ اور وہ یہ ہیں، نمبر 1، اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو تعمیری نتائج کا حامل بنا کر پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، پھر وہ اس کائنات میں وسعت بھی پیدا کرتا رہتا ہے اور تغیر و تبدل بھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب اسے کچھ کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ اس کے ہو جانے کا حکم دے دیتا ہے،
اور وہ چیز یا حادثہ وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کی ہر بات کا ہر حکم سچا، اس کی ہر بات کا ہر حکم سچا اور ٹھوس حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 4، جس دن اسے اس کائنات کو ختم کر کے، اللہ رب العالمین کو اس کائنات کو ختم کر کے روز آخرت میں لانا منظور ہوگا، جب وہ چاہے گا تو اس عالم آخرت میں بھی اسی کی مکمل طور پر فرما روائی ہوگی، اسی کا حکم چلے گا۔ نمبر 5، اس کے لیے غیب اور شہادت سب کچھ یکساں اس کی نظروں کے سامنے اور اس کے علم میں ہے۔ شہادت سے مراد وہ اشیاء ہیں جو کسی انسان کے سامنے موجود ہیں یا ان تک انسان کی دسترس ہو چکی ہے، پہنچ ہو چکی ہے، یا ایسے طبعی قوانین جو انسان کے علم میں آ چکے ہیں۔ اور غیب سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو انسان کے علم میں نہیں آئیں، خواہ وہ ماضی سے تعلق رکھتی ہوں یا مستقبل سے، یا ایسے تمام قوانین جن تک تا حال انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، ایسی سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ نمبر 6، اس کے ہر کام میں اور ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہوتی ہے، خواہ انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ وہ ہر چیز کی قلیل سے قلیل مقدار تک سے بھی پوری طرح واقف